اللہ رب العزت کے مقرب بندے بن جاؤ گے۔ سامعین کرام، ایک نوجوان تھا، وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شام کی طرف گئے اور آپ نے اس باغ کا رخ کیا۔ آپ کی خواہش تھی کہ میں اس نوجوان سے ملاقات کروں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ عبادت اور نماز میں مشغول ہے۔ اب آپ نے چاہا کہ وہ سلام پھیرے تو میں اس کی توجہ اپنی طرف کروں۔ خیر، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے سلام پھیرا تو میں نے اس کی توجہ اپنی طرف کرنی چاہی، لیکن اس نوجوان نے ہاتھ کے اشارے سے ایک شعر لکھ دیا۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میری زبان بند کر دی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زبان کا کھل جانا یہ مصیبتوں اور آفات و بلیات کا غار ہے، یہ دوسری طرف آفات کی طرف لے کر جاتی ہے، لہذا میری زبان بند ہے، لہذا میں صرف اپنی زبان کو ذکر اللہ اور اللہ کی تسبیح میں مشغول رکھتا ہوں۔ یہ اس کا کلام کرنا تھا۔ حضرت ذوالنون مصری کی چیخ نکلی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب آپ کو افاقہ ہوا، آپ نے اس کے جواب میں جو اس نے شعر لکھا تھا، آپ نے بھی ہاتھ کے اشارے سے زمین پر شعر لکھ دیا۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے جو شعر لکھا اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ زندگی میں ایسا کوئی کام کر جاؤ یا ایسا کچھ لکھ جاؤ کہ جو تمہارے مرنے کے بعد تمہیں قبر میں بھی اور آخرت میں بھی سکون اور تر و تازگی پہنچاتا رہے۔ اب یہ بھی کلام بڑا کمال کا تھا۔ آپ نے جب یہ شعر لکھا، اس کا مفہوم اس نوجوان نے سمجھا اور اس نے چیخ ماری اور اس کی روح بھی پرواز کر گئی۔ عبادت گزار بندہ تھا، عبادت گزار اللہ کا نیک بندہ تھا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوچا کہ میں اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرتا ہوں۔ آپ نے تجہیز و تکفین کا اہتمام کرنا چاہا، لیکن غیب سے آواز آ گئی، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ ہمارا محبوب بندہ ہے، ہم نے اس کو چن لیا ہے اور ہم نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین فرشتے آ کے کریں گے، اس کی تجہیز و تکفین فرشتے آ کے کریں گے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آواز سنی تو آپ ایک طرف ہو گئے اور آپ اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے، نماز پڑھنے لگ گئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے چند رکعات نماز پڑھی تھی، میں نے سلام پھیر کر پیچھے مڑ کے دیکھا، اس نوجوان کا نام و نشان باقی نہ رہا، اس کے کوئی اثرات اور کوئی ذرات باقی نہ رہے۔ پتہ چلا کہ فرشتے ہی اسے اٹھا کے لے گئے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو گیا ہے، اس نے اپنی نوجوانی کو، اپنے جوانی کے زمانہ کو چوکوں میں بازاروں میں ضائع نہیں کیا، اس نے اپنے نوجوانی کے زمانہ کو عبادت میں گزارا ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزارا ہے۔ آج ہم قیامت کی باتیں کرتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی، متی تقوم، کب قیامت قائم ہوگی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اب کمال کا جواب سنیں، ہم نے تو اپنی ساری زندگی دنیا کے پیچھے گزار دی۔ صحابی رسول کا جواب سنیں، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے دل میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت بسا رکھی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن سے تو محبت کرتا ہے تیرا حال بھی ان کے ساتھ ہوگا، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے دل میں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بسا لیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ان سے محبت ہوگی تو ہمارا حال، ہمارے واقعات، ہمارا ہر کچھ قیامت والے دن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو کچھ بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔